حیا ایک انسان کی ایک عورت کی سب سے بڑی زینت ہے۔ زندگی خوبصورت ہوتی ہے جب انسان کے اندر شرم و حیا ہو۔ بے حیا بد کردار انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اس اللہ رب العزت کے سامنے، خاص کر عورت اگر بے حیا ہو، بد کردار ہو۔ یاد رکھو میری بہنوں، ایک عورت پر حیا کی چادر ایسے جچتی ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، ایک اہم شاخ ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد کچھ شاخیں ہیں، لیکن سب سے اہم شاخ حیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ماڈسٹی از اے برانچ آف فیتھ۔ انسان کے اندر حیا چلی گئی تو اس کا ایمان بھی جاتا رہے گا، اس کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ یہ وہ خوبی ہے جو انسان کو گناہ کے راستے سے بچاتی ہے۔ جب انسان کے اندر حیا نہ ہو تو وہ بے حس ہو جاتا ہے، اسے نہ تو گناہ کا احساس ہو پاتا ہے اور نہ ہی اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ اس لیے ہمیں ہر چیز میں حیا ہونا چاہیے۔ حیا ان the way we dress، حیا in what we watch، حیا in what we say، حیا in how we treat others، حیا in the friends we choose، حیا in the places we go، حیا in what we do۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں مت بھولو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ حیا آپ کی سرو کا تاج ہے۔ It beautifies your soul, protects your heart and brings you closer to Allah. Haya is not just about covering your body, it's about protecting our hearts and soul. اپنے دل کو محفوظ رکھنا، اپنے کردار کو صاف رکھنا، یہ حیا ہے۔ It's not about the 100 guys wanting you or liking you. It's about protecting yourself from 99 of them for the good loyal man. It's okay if you're shy. It's okay if people think you are boring. Stay unseen, stay private. Hijab is in actions and speech too. آپ کے ایکشنز میں حجاب ہونا چاہیے، آپ کے بولنے میں حجاب ہونا چاہیے، آپ کے چلنے میں حجاب ہونا چاہیے۔ اس لیے I request you, especially my sisters, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of Allah، اپنے آپ کو پوسٹ مت کرو سوشل میڈیا پر، اپنے پکس کو اپلوڈ مت کرو، اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ مت کرو، اپنی خوبصورتی کو مت پھیلاؤ سوشل میڈیا پر ویوز اور لائکس کے لیے۔ Stay unseen. Shyness and privacy is very important for you. You are a gem. You are known for everyone. Don't make yourself an open book. Keep your life private. Take care of your soul. Take care of your heart. آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ جب ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے نا، she becomes a reason for her father to enter Jannah. اور جب اس کا نکاح ہوتا ہے نا، she completes half of his religion، اپنے شوہر کے ریلیجن کو پورا کر دیتی ہے۔ and when she becomes a mother، جب وہ ماں بنتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ paradise lies under her feet، اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ جو لڑکی یہ سمجھتی ہیں کہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں، میں ہر کسی کو پسند آتی ہوں، میری خوبصورتی، میری آنکھیں، میری زلفیں، میرے بال، میرے غال سب کو پسند آتی ہے، لوگ میرے ساتھ اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ خوبصورتی نہیں ہے۔ یاد رکھو، عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے۔ اب کچھ میری بہنیں یہ سوچتی ہوگی کہ برے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، دین پر چلنا بہت مشکل ہے، فیشن کو چھوڑنا مشکل ہے، اسی حساب سے جینا ہے جس طرح معاشرے میں لوگ چلتے ہیں۔ میری بہنوں، کیا تمہارا ماحول حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماحول سے زیادہ برا ہے، جس کا شوہر فرعون تھا؟ کیا تمہارا عذر ان کی آزمائشوں سے زیادہ برا ہے؟ حیا مومن کا زیور ہے۔ آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہو؟ کیا آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہو؟ کیا آپ کی خوبصورتی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہے؟ تو پھر اتنا دین سے دوری کیوں؟ آپ انسٹاگرام، سنیپ چیٹ پہ اپنی ریلز اپلوڈ کرتے ہو، اپنے پوسٹ، اپنے فوٹوز اپلوڈ کرتے ہو تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ مجھے پسند کریں، لوگ مجھے فالو کریں، میرے فالوورز بڑھ جائیں، میری ویوز آ جائیں، میں انفلوئنسر بن جاؤں، لوگ مجھے بہت پسند کریں۔ مجھے پتا اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ بے حیائی کو پروموٹ نہیں کر رہے ہو؟ کیا آپ بے حیائی نہیں پھیلا رہے ہو؟
کیا آپ لوگوں کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈال رہے ہو؟ آپ کو خدا کا خوف کیوں نہیں ہے؟ یو آر میکنگ ولاگس جس میں آپ اپنی پرائیویسی سب کچھ دکھا رہی ہو لوگوں کو، کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ دیکھیں کہ میرے گھر میں کیا چل رہا ہے، لوگ دیکھیں کہ میری لائف میں کیا چل رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ اب دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو، اللہ فرماتا ہے اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نہیں جا رہے ہو، آپ بے حیائی نہیں پھیلا رہے ہو، آپ بے حیائی کو پروموٹ نہیں کر رہے ہو۔ اسی لیے میری بہنوں، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھو، پھر دیکھو کہ ان کے اندر کتنا حیا تھا۔ ان کے اندر اللہ کا کتنا خوف تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی جنت کے حوروں کی سردار نہیں بنی جب اس کے اندر اخلاق تھے، جب اس کے اندر حیا تھا، تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی، تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحابوں کو جنت کی بشارتیں دیتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ میرے صحابہ میں کتنی حیا ہے، میرے صحابہ میں کتنے اخلاق ہیں۔ وہی اخلاق ہمیں بھی لانے ہیں اپنی زندگی میں۔